یہ ویڈیو فصلوں کی بڑھوتری کے لیے درکار عوامل کا حصہ ششم ہے، یعنی کہ 6th پارٹ ہے فصلوں کی بڑھوتری کے لیے درکار عوامل سیریز کا، اور اس میں ہم آبپاشی کا بنیادی نظریہ اور خوراکی اجزاء کی بنیادی معلومات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا موضوع۔ آبپاشی۔ اس سلائیڈ میں ہم آبپاشی اریگیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ انڈر اریگیشن یا کم آبپاشی، اس سے زیائی تلیف میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر پودا مٹی سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کرنے سے قاصر ہو تو پودے میں خوراک بنانے کے عمل پر بڑھوتری میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر پودا زمین سے پانی حاصل نہ کر سکے تو کھادوں کے اجزاء کو بھی استعمال کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ کھادوں میں موجود نمکیات پانی کی موجودگی میں آئنز میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پانی میں حل ہونے پر ہی جب پودا پانی جذب کرتا ہے تو خوراک کا استعمال بھی تب ہی ممکن ہوتا ہے۔ پانی کی کمی کی صورت میں پودے میں موجود پانی، جس کو سیپ واٹر کہتے ہیں، حشرات اور رس چوسنے والے کیڑوں کے لیے بہت پسندیدہ غذا بن جاتا ہے اور حشرات کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ جب پودا پانی کی کمی کا شکار ہو تو موسمی شدت کے خلاف بھی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ آبپاشی کی زیادتی۔ اگر پانی زمین پر 48 گھنٹے سے زیادہ کھڑا رہے یا مساموں میں موجود رہے تو گیسز کا تبادلہ تقریباً رک جاتا ہے، جس سے پودے میں تناؤ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، ماں سوائے ان فصلوں کے جو کہ پانی کے اندر بھی اپنی صحت برقرار رکھ سکتی ہیں، مثلاً چاول، گنا اور بانس وغیرہ۔ دوسرا ممکنہ نقصان گیسوں کے تبادلے میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادہ مقدار مٹی میں موجود پانی سے تعامل کر کے کاربولک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کہ خوراکی اجزاء کو پانی سے تحلیل کرنے کا سبب بنتا ہے، جس وجہ سے ان عناصر کی دستیابی میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے اور پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سلائیڈ میں ناظرین ہم جو خوراکی اجزاء ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی 2 کلاسیفیکیشن ہیں، جس میں خوراکی اجزاء کو 3 کیٹیگری میں ہم نے تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے اجزائے کبیرہ، اور خوراکی اجزاء درجہ دوم یا سیکنڈری اس کو لیول پہ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ درجہ دوم پہ جن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو بھی اس سلائیڈ میں ہم اس کا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نائٹروجن۔ یہ عنصر پودے کی نشو و نما کے لیے بہت اہم ہے۔ نائٹروجن کلوروفل کا سب سے اہم جزو ہے۔ کلوروفل وہ مادہ ہے جس کی مدد سے پودا سورج کی روشنی کو استعمال کر کے پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مدد سے سکروز بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فاسفورس ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کو جڑوں کے نظام کی بہتر نشو و نما سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اے ٹی پی کی قسم کا ایک مالیکیول کا یہ لازمی جزو ہوتا ہے جو سورج کی روشنی کو جمع رکھنے اور پودے کے مختلف عوامل کے لیے مہیا کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اے ٹی پی خوراک بنانے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ فاسفورس فصل کے لیے بیج سے پودا بننے سے لے کر فصل کا پھل یعنی بیج یا فروٹ بننے کے مراحل پر بھی درکار ہوتا ہے۔ پوٹاشیم۔ اس عنصر کا بنیادی کردار پودے کے اندر مختلف عوامل کی کارکردگی کو نارمل رکھنا ہے۔ مزید یہ عنصر پودے میں موسمی شدت کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، فصل میں بڑھوتری کے عوامل کو تیز کرتا ہے اور پیداوار میں مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اب درجہ دوم یعنی کہ سیکنڈری ایلیمنٹس کی ہم بات کریں گے، جس میں پہلے نمبر پر سلفر ہے۔ خوراک کی عناصر اہمیت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آنے والا عنصر ہے، یعنی کہ سلفر خوراکی اہمیت کی لحاظ سے چوتھے نمبر پر اس کو گنا جاتا ہے۔ سلفر کلوروفل، پروٹین اور وٹامنز کا اہم جزو ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے فصل ہلکے سبز رنگ کی ہو جاتی ہے۔ کلوروفل کا سیل سلفر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ موسم سرما کی شدت کو برداشت کرنے کے پودے میں صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ کیلشیم بنیادی طور پر مٹی میں نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اہم جزو ہے، مگر اس کے متوازی کیلشیم پودوں کی صحت کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ کیلشیم سے پودے کے خلیہ کی دیوار صحت مند بنتی ہے اور پودے کا مدافعتی نظام زیادہ فعال ہوتا ہے۔ کیلشیم کی موزوں مقدار بورون کے استعمال کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کیلشیم زیادہ ہو جائے تو بورون کی کمی واقع ہوتی ہے،
اس عمل کا تفصیلی جائزہ بھی ہم ایک الگ ڈیٹیل ویلاگ اس پہ بھی بنائیں گے، جس میں ہم کیلشیم اور بورون کے ریلیشن کے بارے میں ذکر کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا ایلیمنٹ ہے وہ ہے میگنیشیم۔ یہ عنصر پودے کی مختلف حصوں میں فاسفورس کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور فاسفورس کے مختلف عوامل میں استعمال کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میگنیشیم کلوروفل بنانے اور سورج کی روشنی کو جذب کرنے کی صلاحیت کے حوالے سے بہت اہم عنصر ہے۔ اس سلائیڈ میں ناظرین ہم اجزائے صغیرہ کے بارے میں یعنی کہ مائکرو ایلیمنٹس، مائکرو نیوٹرنٹس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے زنک ہے۔ زمین میں موجود بہت سے غیر فعال خوراکی عناصر کو پودوں کے لیے قابل استعمال بناتا ہے۔ زنک پودے کے اندر پروٹین بنانے کے عوامل کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زنک پودے کے اندر موجود نشاستہ کو سکروز میں بدلنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید موسم سرما کی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آئرن پودے میں کلوروفل اور ڈی این اے بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کاپر یہ عنصر پودے میں بننے والے اجزاء، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کے استعمال کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ مزید پودے میں سانس لینے کے عمل میں بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ مینگنیز یہ عنصر خوراک بنانے اور سانس لینے کے عوامل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پولنز اور پولن ٹیوب کی بڑھوتری اور جڑوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے بھی درکار عوامل میں بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ نکل پودے کے اندر یوریا کو قابل استعمال امونیا بنانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اگر نکل میسر نہ ہو تو یوریا کی غیر ضروری مقدار خلیہ میں جمع ہو سکتی ہے، جس سے پتوں کے کناروں سے سڑن جیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بورون کا بنیادی طور پر کردار پودے کے نئے حصے بنانے کے عمل سے لے کر پھل کی تعداد یا مقدار بڑھانے اور اس کی صحت سے منسلک کیا جاتا ہے۔ بورون خلیہ کی دیوار کی جھلی بنانے کے عمل سے لے کر اس کی مرمت اور سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح انرجی اور خوراکی اجزاء کی پودے کے نئے بننے والے حصوں تک ترسیل کے لیے بہت کارآمد ہے۔ بورون کا استعمال عموماً پھل کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بھی اور اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عنصر کی کمی پیداوار میں شدید منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ کلورین کی موزوں مقدار پتے کے سٹومیٹا کے فیل اور جڑوں سے پانی اور غذائی اجزاء جذب کرنے کے عمل کے لیے بہت کارآمد ہے۔ مزید یہ عنصر پودے کی قوت مدافعت کے لیے بھی اہم جزو ہے۔ مولیبڈینم یہ عنصر ان دو انزائمز کا لازمی جزو ہے جو کہ نائٹریٹ کو نائٹرائٹ اور پھر نائٹرائٹ کو امونیا میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ امائنو ایسڈز بننے کے عمل میں آسانی پیدا ہو سکے۔ اس کی کمی کی صورت میں نائٹرائٹ کی امونیا میں تبدیلی میں رکاوٹ بن سکتی ہے جو کہ پودے کے لیے ایک زہریلا عنصر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کہ مولیبڈینم بھی ہمارے پودے کی صحت کے لیے بہت کارآمد عنصر ہے۔ کوبالٹ یہ عنصر پودے کی بڑھوتری کے لیے بہت ضروری نہیں، لیکن یہ بیج میں خشک سالی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور زمینی نائٹروجن کی مقدار بڑھانے کے عمل کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو پلسز کراپس ہیں جو کہ سوائل میں نائٹروجن فکسیشن کا کام کرتی ہیں، زرخیزی بڑھاتی ہیں، اگر اس وقت کوبالٹ میسر نہ ہو تو نائٹروجن فکسیشن کے عمل پر خاطر خواہ منفی اثرات مرتب پڑتے ہیں۔ جو موضوع حالات میں ہم زمین کے اندر زرخیزی کا معیار حاصل کر سکتے ہیں، کوبالٹ کی کمی کی صورت میں وہ ہم حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ناظرین، آخر تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ آپ کا یہ اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا موجب بنے گا۔